گزشتہ دنوں ہم نے آپ سے بات کی تھی کچھ سائنس کے حوالے سے، کچھ نئے نئے تجربات مشاہدات انسانوں کو ہو رہے ہیں اور مذہب کو وہ ریلیٹ کر کے یا مذہب کے کو بطور چیلنج کے وہ پیش بھی کرتے ہیں، ہمارے معرض بحث بھی ہیں۔ کچھ ضمنی سوالات میں چاہتا ہوں ذرا اس میں آپ سے گفتگو کروں۔ ہمارے آج کل بڑا غلغلہ ہے، کہتے ہیں کہ سائنس نے کوئی فورتھ ڈائمنشن جو ہے وہ اب سائنسدان دریافت کر رہے ہیں، ماہرین جو طبعیات ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ٹائم اینڈ اسپیس کے کوانٹم سے بیونڈ کوئی انفینٹ، کوئی ایٹرنل ڈائمنشن بھی اب دریافت ہو رہی ہے، اور اس سے غالباً مذہبی لوگ بڑے خوش ہو رہے ہیں۔ اور ہم نے دیکھا کہ جو کلیسا ہے اور جو مسیحی علماء ہیں وہ اس کو شاید خدا کی ایٹرنیٹی اور خدا کے ثبوت کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ایک انفینٹ ریم کا ایک تصور سائنس دے رہا ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں جب سامنے آتی ہیں اور مذہب کے مقدمے کا اس بات ہو رہا ہوتا ہے اور لوگ کرتے بھی ہیں، تو جو ناقدین ہیں وہ کہتے ہیں کہ آخر میں پھر بھی مذہبی لوگوں کو سائنس ہی کا سہارا لے کے دنیا کو یقین کرانا پڑتا ہے کہ دیکھو یہ 4 ڈائمنشن سے ہمارا خدا ثابت ہو جاتا ہے۔ تو اس سے تو یہ ثابت ہوا کہ پھر سائنس ایک برتر مقام پر کھڑی ہے۔ جو مذہبی لوگ یہ کرتے ہیں ان کے اوپر یہ تبصرہ کرنے کا بھی لوگوں کو حق ہے، میں نے تو کبھی یہ کیا نہیں۔ یعنی میرے نزدیک تو قرآن مجید کا جو استدلال ہے وہ میری فطرت کے مسلمات پر مبنی ہے، اور قرآن اس کو اسی طرح سے پیش کرتا ہے۔ میں نے تو آپ جانتے ہیں کہ میزان اپنی پوری کتاب لکھی ہے، اس طرح کی کسی چیز کا کہیں حوالہ نہیں دیا۔ تمثیل کے لیے یعنی بات سمجھانے کے لیے کہیں کوئی مثال دے دی جائے وہ بالکل الگ ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ ہمارے گرد و پیش کی دنیا ہی سے مثالیں لینا ہوتی ہیں، تو پہلے ہم وہ مثالیں فطرت کے عمومی مشاہدات سے لیتے تھے، اب بعض مثالیں سائنس کی ایجادات سے بھی لے کے پیش کر دیتے ہیں۔ تو مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے کسی سائنسی تجربے کا، کسی سائنسی حقیقت کا، کسی سائنسی ایجاد کا حوالہ دینا، یہ تو دنیا بھر میں ہوگا، تمام علوم میں ہوتا ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں۔ لیکن مذہب اپنے مقدمات اس طرح کی چیزوں سے ثابت کرنے کا محتاج نہیں ہے۔ مذہب کا پورا استدلال جو قرآن مجید نے پیش کیا ہے وہ فطرت کے مانے ہوئے حقائق پر مبنی ہے۔ جب تک انسان کی وہ فطرت ہے، مذہب کا استدلال اور اس کے نتائج بھی قائم۔ ٹھیک، لیکن ہم صاحب یہ بات تو آپ تسلیم کریں گے نا کہ جب کوئی سائنسی حقیقت سامنے آئے اور مذہب کی تفہیم سے کوئی مقدمہ بنا ہوا ہے اور دونوں میں تضاد لگے، تو پھر یہ چیلنج ہوتا ہے مذہبی علماء کے لیے کہ یا تو وہ خود ان نصوص اور متون پہ غور کریں۔ اس طرح پچھلے دنوں یہ بحث ہوئی کہ بھئی زمین گردش کرتی ہے کہ نہیں کرتی، اور مذہبی لوگوں نے کہا کہ جی وہ تو قرآن کہتا ہے کہ نہیں کرتی، اور سائنس نے کہا کہ کرتی ہے۔ تو پھر کچھ علماء بیٹھے اور انہوں نے کہا نہیں مذہب بھی وہی کہتا ہے جو سائنس کہتی ہے۔ تو چیلنج تو باہر کیف ہے نا کہ سائنس جیسی ڈیولپمنٹ پیدا کرتی ہے تو مذہبی علماء کو باہر کیف اگر تضاد ہے تو یا تو اس تضاد کی کوئی قرآنی بنیاد واضح کرنی پڑے گی، نہیں تو کوئی تطبیق پیدا کرنی پڑے گی۔ نہیں، اصل میں دیکھیے ایک چیز ہے قرآن مجید، اس میں اور انسانی علم کے حاصلات میں اگر وہ علم بن جائے، یعنی ایک ہے نظریات وہ تو رہتے ہیں، تو اس میں تضاد ہو کیسے سکتا ہے؟ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ انسان بہت سے تصورات قائم کر لیتا ہے، کیونکہ قرآن مجید خود تو نہیں بولتا۔ تو آپ نے قرآن مجید پڑھا، آپ نے پرانی یونانی علم کا مطالعہ کیا، آپ نے دنیا بھر کے اندر کے علوم فنون پڑھے، تو بہت سے آپ کے تصورات ہوتے ہیں جن کو ملا کے خود آپ نے اپنا ایک علم کلام بنایا ہوتا ہے، اس سے تضادات پیش آ جاتے ہیں۔ اچھا، تو یہ مذہب میں بھی کرتے رہنا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ میں نے جب مذہب پر لکھا ہے اور خاص طور پر اپنی کتاب میزان میں جب پورے مذہب کی تفسیر کی ہے تو خاص طور پر یہ جملہ لکھا ہے کہ اس میں فقہ، کلام، فلسفہ اور اس طرح کی چیزوں سے مذہب کو الگ کر کے پیش کیا گیا ہے۔ کیوں یہ ضروری ہے؟ یہ نہیں کہ میں اس میں 100% کامیاب رہا ہوں گا، ہر صاحب علم کو یہ کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ جیسے ہی اس طرح کی چیزیں ہم اس کے ساتھ ملا دیتے ہیں تو کچھ دیر کے بعد وہ چیزیں انسانی علوم ہوتے ہیں، ان میں کوئی غلطی سامنے آ جاتی ہے۔ اگر آپ اس موقع کے اوپر اصرار کریں گے تو گویا مذہب کو شکست ہو جائے گی۔ نہیں، اپنی غلطی کی اصلاح کر لینی چاہیے۔ اس لیے میرے نزدیک صحیح بات وہی ہے جو ابن تیمیہ نے کہی ہے کہ جیسے ہی اس طرح کی کوئی چیز سامنے آئے تو فوراً غور کرنا چاہیے کہ کوئی ہم غلط رائے تو نہیں قائم کر بیٹھے، اور انسان اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتا رہے، صحیح باتوں کو قبول کرتا رہے، بار بار اللہ کی کتاب کی مراجعت کرتا رہے۔ سائنس کیسے ترقی کرتی ہے؟ یعنی جو پہلے سے چیزیں آپ مان رہے ہوتے ہیں ان کو چیلنج کرتے رہتے ہیں نا، تو اللہ کی کتاب میں بھی اپنے فہم کو چیلنج کرتے رہنا چاہیے۔ اگر آپ یہ کام کریں گے تو آپ کو کبھی یہ مشکل پیش نہیں آئے گی، مجھے تو کبھی پیش نہیں آئی، اور مجھے اس طرح کے اکتشافات سے کوئی بہت دلچسپی نہیں ہوتی۔ ایک عام طالب علم کے طریقے پر میں ان کو پڑھتا ہوں، مجھے جو یقین ہے قرآن مجید کے استدلال کی بنیاد پر
اس میں ایک تنکے کے برابر نہ اضافہ ہوتا ہے نہ کمی ہوتی ہے. ٹھیک، لیکن آپ صاحب نتیجے کے اعتبار سے تو جو وہ میتھڈولوجی ہے وہ زیادہ کامیاب نظر آتی ہے کہ جب یہ جو ہمارے کچھ بعض مذہبی علماء سائنس کے فیکٹس کو قرآن سے ثابت کر دیتے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہیں جو نان مسلمز ہیں وہ بھی مذہب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جو آج سائنس جس نتیجے پہ پہنچی ہے آج سے 1400 سال پہلے ایک کتاب پہنچ چکی تھی تو وہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں. تو یہ جو دوسری میتھڈولوجی ہے کہ سائنس اور قرآن کے اندر آپ کوئی تطبیق پیدا کریں تو اس سے بظاہر خارج میں تو دین کو بہت فائدہ ہو رہا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ خارج میں دین کو کیا فائدہ ہو رہا ہے کیا نقصان ہو رہا ہے یہ میرے نزدیک صحیح سوچنے کا طریقہ نہیں ہے. سوچنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کو ہم نے کیا فی الواقع ٹھیک سمجھ لیا ہے، یہ عمل جاری رہنا چاہیے. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمارے سامنے ایک حقیقت آئے اور ہم نے اس سے پہلے ایک غلط تصور قائم کیا ہوا ہو، ہم اس پہ نظر ثانی کر لیں گے، اس کو دیکھ لیں گے دوبارہ. قرآن مجید کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے، نہ وہ لوگوں کو سائنس پڑھانے کے لیے نازل کیا گیا ہے. وہ فطرت کے سادہ استدلال پر اپنا مقدمہ پیش کرتا ہے. انسان کو جو علم دیا گیا ہے اسی سے وہ ہمیشہ دلیل لاتا ہے اور اس کی بنیاد پر اپنی پوری کی پوری دعوت آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے. یہ اس نے کام کر دیا. اب چونکہ وہ اللہ کی کتاب ہے تو اس لیے کسی جگہ پر تمثیل کے طور پر سمجھانے کے لیے اگر اس کائنات یا انسان کے بارے میں کوئی بات کہی گئی ہے تو وہ بالکل درست کہی گئی ہے. چونکہ وہ بات ایسے اسلوب میں کہی گئی ہوتی ہے کہ اس میں کوئی سائنسی طریقہ نہیں اختیار کیا جاتا. بات سمجھانے کے لیے کہی گئی تاکہ اس وقت کا مخاطب بھی اس کو اپریشیٹ کر سکے. لیکن اللہ کے الفاظ ہوتے ہیں تو جیسے ہی سائنسی طور پر کوئی بڑی حقیقت سامنے آتی ہے تو ہم اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. ایک طالب علم کی طرح بہت عاجزانہ طریقے سے اپنی غلطی کا اعتراف کرنا چاہیے. یہ ہمارے فہم کی غلطیاں جن میں اس طرح کی چیزیں پیدا ہوتی رہتی ہیں. پہلے ہم کوئی قصہ کوئی کہانی اسے قرآن بنا کے پیش کر رہے ہوتے ہیں. اسرائیلی قصے ہوں گے اور ہم کہیں گے اللہ نے فرمایا ہے. اسی طریقے سے شاعرانہ قسم کی باتیں ہوں گی، صوفیہ کے تخیلات ہوں گے، ہم کہیں گے اللہ نے فرمایا ہے. یعنی یہ ہمارا پہلے کا رویہ ہے جس کی غلطی ہے. اگر آپ نے پہلے مرحلے میں یہ چیز سمجھ لی ہے کہ آپ کو اللہ کی کتاب کے قریب رہ کر سمجھنا ہے جو کچھ بیان کرنا ہے تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ نیا آنے والا علم بعض اوقات آپ کے فہم کی تصحیح کرتا ہے. لیکن پھر وہ الفاظ ہوتے ہیں جو بول رہے ہوتے ہیں کہ تم نے اس سے پہلے اپنا کوئی تصور، کوئی اپنی روایت، کوئی اپنا قصہ، کوئی اپنا خام خواہ کا تعصب میرے ساتھ وابستہ کر دیا تھا. اس طرح کی تنبیہ دنیا کے ہر علم میں ہوتی رہتی ہے. تو میرے خیال میں اس کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. میں نے کبھی نہیں کی، میں اس کو پسند بھی نہیں کرتا. قرآن مجید کو اس کی بالکل پیور صورت میں پیش کرنے کے لیے ہمیشہ استدلال کرنا چاہیے. اور قرآن اپنے استدلال کے لیے خود مکتفی ہے. یعنی اس کو کوئی استدلال مستعار لینے کی ضرورت نہیں ہے. وہ خدا کو منواتا ہے، وہ آخرت کو منواتا ہے. اس کے لیے انسان کی فطرت کے مسلمات سے استدلال کرتا ہے. یعنی وہی حاصلات جو آپ کے باطن کے حاصلات ہیں انہی سے استنباط کر کے وہ حقائق کو بیان کر دیتا ہے. اور اس کو اتنی سادہ بساط پر بیان کرتا ہے، ہر پیچیدگی سے، ہر کج پیچ سے بالکل بالا کر کے، کہ اس کو کسی تغیر سے کوئی تبدیلی آئی نہیں سکتی اس کے اندر. یہ اصل میں جزوی چیزیں ہوتی ہیں جو بعض موقعوں پر ہم نے کسی روایت، کسی قصے، اپنے زمانے کی علم کی بنیاد پر فرض کر لی ہوتی ہیں. تو وہ ہم خیال کرتے ہیں کہ اچھے چیلنج ہو گئی یہ چیز. اپنے فہم کی تصحیح کرنی چاہیے.